بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاق کائنات میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ایک دو باتیں عرض کرنا ہے۔ ایمان کی بات صاحبزادہ صاحب کر رہے تھے، محبت کی بات کر رہے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ میں اور میرے ساتھی علماء ائمہ مساجد ہم بتاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس محفل کے لیے ایمان کی تشریح یہ ذہن میں رکھ لیں، ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور مومن کو روشن کرتا چلا جائے، یا یوں سمجھ لیں ایمان اس مہک کا نام ہے جو زلف مصطفیٰ سے مہکے اور کائنات کو منور کر دے۔ میرے عزیز دوست، کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے مال کا اور جان کا، جان اور مال کا مقابلہ ہو، مال مار کھا جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے۔ ڈاکو آیا، جان بچا لی، مال دے دیا۔ کبھی مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا۔ جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو میرے عزیز دوست بیٹے، لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ایمان بچا لیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان بہت بڑی شے ہے۔ کیا ایمان سے آگے بھی کچھ ہے؟ بعض اوقات جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں صاحب، ایمان بہت بڑی شے ہے، ایمان سے آگے کوئی کائنات کی شے نہیں۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ جب بات آ جائے ایمان کی اور ایمان کے ساتھ بات آ جائے مصطفیٰ کی تو ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ایمان کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، اور محبوب ایمان سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، کھربوں میل آگے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے تابع۔ اصل اصل ہوتا ہے، تابع تابع ہوتا ہے۔ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے۔ سورج ہے تو دھوپ ہے، سورج نہیں تو دھوپ نہیں ہے۔ سورج ہے تو دھوپ ہے، سورج نہیں تو دھوپ نہیں۔ چاند اصل ہے، چاندنی تابع ہے۔ چاند ہے تو چاندنی ہے، چاند نہیں ہے تو چاندنی نہیں ہے۔ ایک بات، یہ بات ذہن میں رکھے میرے عزیز، وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے۔ وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے۔ چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میری یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، تو یہ بھی یقین کریں کہ سورج کو ماننے کے لیے وجود میں سورج پہلے ہے، دھوپ بعد میں ہے، مگر ماننے کے لیے دھوپ پہلے ہے، سورج بعد میں ہے۔ ماننے کے لیے چاندنی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے۔ چاندنی ہوگی نہیں تو چاند کو دیکھوں گا کیسے؟ دھوپ ہوگی نہیں تو سورج کو دیکھوں گا کیسے؟ بات سمجھ رہی؟ وجود میں خدا پہلے ہے۔ بات جو کہنا چاہتا ہوں، وجود میں خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں ہیں، مگر ماننے میں مصطفیٰ پہلے ہیں، خدا بعد میں ہے۔ اگر یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا خیال ذہن میں رہنی چاہیے۔ وجود میں خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں ہیں، مگر ماننے میں مصطفیٰ پہلے ہیں، خدا بعد میں۔ اور یہی ہماری اس کانفرنس کا مقصد ہے۔ جو لوگوں کے درمیان ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ جذبہ عشق و محبت ہے، وہ پیار کا جذبہ ہے، اور یہی ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا موقف ہے کہ پورے کا پورے دین کے اندر مرکزیت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے، عشق مصطفیٰ کی مرکزیت ہے۔ یہ بات ایک تو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو کہنی تھی، اس کی حوالہ سے ختم نبوت کانفرنس کے حوالہ سے بہت سی تقریریں ہو گئی، علماء نے بڑے دلائل دے دیے، احادیث آیات پڑھ کر سنا دی۔ ایک بات ختم نبوت کے عنوان سے کہتا ہوں، کبھی کبھی ذہن میں آتی بات، اگر کبھی میرا منصب نبوت سے حاضری ہو میری، اور تو میں سوال کروں، اے منصب نبوت، اے مقدس منصب نبوت، ایک سوال ہے اور تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو نے حسن یوسف دیکھا، تو نے تختہ سلیمان دیکھا، تو نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات دیکھے، مگر معاملہ کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر آگے آگے آگے؟ کیا تختہ سلیمان پر تیرا جی نہیں لگا؟ خلت ابراہیمی پر تو کیوں نہ رکا؟ سبب کیا ہے کہ جب تو آیا ہے آمنہ کے لال کی جھونپڑی پر تو جفا مار کر بیٹھ گیا اور کہا کہ آگے جانا ہی نہیں ہے؟ کیوں ہے صاحب؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہو تو میں یہ سوال کروں کہ آمنہ کے لال کی جھگی پر تیرا جی کیوں لگ گیا؟ آگے جانے کا نام کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں لیتا؟ اتنے تخت چھوڑ دیے؟ تو جواب ہوگا کہ تو دیوانہ ہے، دیوانوں سے بحث نہیں کی جاتی۔ پتہ نہیں جب تک محبوب نہ ملے، جب تک محبوب نہ ملے دروازے دیکھے جاتے ہیں، جب یار مل جائے تو دروازہ چھوڑا نہیں جاتا۔ میرا موقف یہ ہے کہ رحمت کی وجہ سے رسول اللہ کا مقام نہیں، علم کی وجہ سے رسول اللہ کا مقام نہیں،
حسن کی وجہ سے رسول اللہ کا مقام نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ختم نبوت کا مقام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، رحمت کا مقام رسول اللہ کی وجہ سے ہے، علم کا مقام رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ صفتوں کے ذریعہ رسول اللہ کی برتری نہیں، رسول اللہ کے ذریعہ صفتوں کی برتری ہے۔ آخری بات جماعت کے حوالے سے کہتا ہوں، جماعت اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس شیرازے کو مضبوط کرے۔ ہم نے پاکستان میں جماعت کے سلسلہ میں کام کیا، آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہاں کچھ جو دراریں پڑی ہیں، میری درخواست ہے اکابر سے، مشائخ سے، اس مقدس سٹیج سے کہ وہ اس اپنے اندر وہ دراڑوں کو وہ پورا کر دیں۔ علماء کو ضرورت ہے کہ آج سامنے آئے، میدان میں متحدہ طور پر سامنے آئیں اور بتا دیں اپنی قوت کو۔ آج لوگ اپنا مال لے کر منڈیوں میں آ گئے ہیں، مارکیٹوں میں آ گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں جاتا ہی نہیں، کیوں؟ آج اگر گندا مال لوگ خرید لیں گے، سردی آ رہی ہے یو کے میں، اگر گندا مال، گندا کوٹ، گندا کمبل خرید لیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر اس گندا مال خریدنے والے سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ تیرا مال ردی ہے، اس کا تانا اچھا نہیں، اس کا پیٹا اچھا نہیں، یہ بدبودار ہے، یہ متفن ہے، وہ کہے گا صاحب مجھے تو بارگاہ قدس میں یا اللہ میں نے تو کام کرنا تھا، کام لینا تھا، سردی تھی میں نے خرید لیا۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ اپنی مارکیٹ میں اپنا صحیح خالص حسین مال لے کر نہیں پہنچتے تو قیامت کے دن مجھے ڈر آ رہا ہے کہ کہیں یہ علماء مشائخ بھی اسی لائن میں نہ کھڑے کر دیے جائیں، ڈر آ رہا ہے کہیں ہمیں بھی اسی لائن میں نہ کھڑا کر دیا جائے کہ ظالموں تم نے اچھا مال منڈی میں لوگوں کو شو کیوں نہیں کیا تھا؟ تمہارے پاس ہیرے تھے، تمہارے پاس جوہر تھے، تمہارے پاس موتی تھے، سونے کی کانیں تمہارے پاس تھیں، عشق مصطفیٰ تمہارے پاس تھا، درد تمہارے پاس تھا، صداقت تمہارے پاس تھی، تم مارکیٹ میں لے کر آئے کیوں نہیں ہو؟ آج ضرورت ہے کہ میدان عمل میں آئیں۔ جماعت اہل سنت سے گزارش ہے کہ اپنے معاملہ کو تیز کرے اور اتحاد کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رکھے تاکہ مضبوط قوت بن کر اس وقت کائنات پر چھا سکے۔ میری دعا ہے خدا ذوالجلال اس پاکیزہ محفل کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صل وسلم دائما أبدا على حبيبك